الرحمن الرحیم۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہماری تاجر جوائنٹ کمیٹی کی، اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج 21 نومبر ہے 2025، اور آج سے 5 سال پہلے 5 سال پیچھے 21 نومبر 2020 کو اس شہر میں ایک تاجران کا الیکشن ہوا تھا، جس میں 2 گروپوں نے جو ہے الیکشن میں حصہ لیا تھا، ایک مرکزی انجمن تاجران اور دوسرا تاجر جوائنٹ کمیٹی۔ تو ایک گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، ہمارے والا گروپ جو ہے ناکام ہو گیا۔ اور آج 5 سال کے بعد جو ہے میں اس موضوع پہ جو ہے گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب میں حاضر ہوا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بروقت تشریف لائے، اور میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پریس کلب کا کہ آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا، موقع دیا اپنی باتیں کرنے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مظفر آباد میں تاجران کا ایک بہت بڑا رول رہا۔ 1991 میں ہم نے ٹریڈ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی مدینہ مارکیٹ سے، اور 1993 میں پہلا الیکشن ہوا، اور وہ پہلا الیکشن بھی الحمدللہ میں ہی جیت گیا۔ اس کے بعد 2 سال کا ٹائم تھا، پھر ایک الیکشن ہوا، وہ الیکشن بھی میں ہی جیت گیا ہوں۔ تو بہرحال جیتنا ہارنا تو کوئی خاص بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ جو تنظیم ہم نے بنائی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تاجران کے جو بنیادی مسائل اور معاملات ہیں انہیں حل کیا جائے، اور یہ غیر سیاسی تنظیم تھی ہماری، اور الحمدللہ آج بھی ہماری تنظیم جو ہے غیر سیاسی ہے۔ اس میں تمام جو ہے سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم کو ہم نے کبھی بھی سیاسی طور پہ استعمال نہیں کیا۔ آج کی جو پریس کانفرنس میں کرنے جا رہا ہوں اس کے 3 پورشن ہیں، اور اس میں ہماری جو میڈیا کے دوست اور ٹیم ہے، پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا، ان کی ہمیں مدد اور ہیلپ چاہیے۔ کچھ ایسے ایشو ہیں اس شہر کے حوالے سے جو آپ ہائی لائٹ کریں گے تو اس کی پاور اور حیثیت بنے گی۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے ہم نے جو ہے یہ الیکشن کروایا تھا وہ مرکزی انجمن تاجران ٹوٹلی فلاپ ہوئی ہے۔ انہوں نے اس شہر کے اندر جو چیزیں کرنی تھی، مثال کے طور پہ ٹریفک کا سسٹم ٹھیک کرنا تھا، پبلک ٹوائلٹ بنانے تھے، انہوں نے قانون کرایہ داری جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا تھا، ایک سیف سٹی جو ہے پروجیکٹ ہمارا اس وقت منشور میں تھا کہ ہم اس شہر کے اندر جو ہے ایک محفوظ قسم کی سیکورٹی سسٹم کو لانچ کریں گے، اور تاجران جو مظفر آباد ہے ان کی حفاظت کے لیے تاکہ ان کی پرابلم میں کمی لائی جا سکے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے انتظامی اعتبار سے بھی ان کی کوئی خاطر خواہ جو ہے کامیابی نہ ہو سکی، بلکہ کوئی بھی کامیابی نہیں ہو سکی، بلکہ وہ تنظیم جو اپنا ان کا مینڈیٹ تھا اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلی گئی۔ آج اس موقع اس حوالے سے میں کم ہی بات کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ماہ میں ہم 28 دسمبر کو ایک تاجر کنونشن کریں گے اپراڈا کے مقام پہ، اس میں ہم ساری چیزوں کو جو ہے کھولیں گے۔ ایک تو ہمارا یہ پورشن آ گیا کہ آج مظفر آباد کے تاجر جو ہے بالکل بے بس جو ہے، جو پوزیشن ہماری 1990 اور 91 میں تھی کہ جس وقت ہم نے یہ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی تھی کہ ہمارے مختلف سائڈوں سے لوگ آ کے کبھی شٹر ڈاؤن کرواتے تھے، کبھی وہ جبرن جو ہے کوئی آپ کے اوپر جو ہے اپنی مرضی مسلط کرتے تھے، وہ ماحول پھر بن گیا۔ ابھی حالیہ 2-2.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ تاجران جو ہے وہ بڑے لاس میں گئے، ان کے اربوں روپے کے نقصان ہوئے پورے آزاد کشمیر کے تاجروں کے، لیکن مظفر آباد جو آزاد کشمیر کا کیپیٹل ہے ان کے تاجران کے بہت بڑے نقصان ہوئے۔ 5-5 6-6 دن جو ہے وہ شٹر ڈاؤن، اور جواب میں کیا ہے، نہ آپ کو بلا سود قرضے ملے، نہ تاجران کے ٹیکس میں کوئی ریلیف آئی، نہ کوئی اور چیز اس طرح کی آئی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ محاسبہ کیا جائے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا تھا اس کی آج مدت ختم ہے 5 سال، اور کوئی چند ماہ پہلے ہائی کورٹ نے ان لوگوں کے خلاف ایک فیصلہ بھی دیا تھا، لیکن اس میں ہم فریق نہیں تھے، ایک اور تنظیم جو تیسرا پینل تھا وہ فریق تھے، اور آگے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ جب آج ہماری 21 نومبر 2025 کو مدت ختم ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ میں ہم بھی اپنے وکیل کے تھرو ایک اپلیکیشن دیں گے کہ ہمارا ٹائم پیریڈ ہی ختم ہو گیا، تو لہٰذا اس کا جو سٹے وغیرہ ہے اسے
ویکیٹ کیا جائے اور نیکسٹ جو آپ کا صنعت و رفت کا ایک ایکٹ بنا ہے اس ایکٹ کے تحت پورے مظفر آباد میں الیکشن کروائے جائے. ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے. دوسرا، ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے آزاد کشمیر میں ایک نئی حکومت بنی ہے جس حکومت کے جو ہے وزیر اعظم راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب کے فرزند راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. نوجوان آدمی ہیں اور ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں. ہم انہیں اپنی تمام ٹیم کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں اور ہم انہیں غیر مشروط اپنے تعاون کا یقین بھی دلاتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں سیاست الگ چیز ہوتی ہے اور سیاست بازی الگ چیز ہوتی ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو مظفر آباد کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملاقات بھی کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر باڈیز بننی ہیں. ہماری ایک اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وفاق آج کل ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے. کل آپ نے دیکھا نا کہ باغ میں وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے، انہوں نے دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تو ساتھ 2 اسکول آپ کے اور دے دی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو دانش اسکول آپ کو ملا ہے، ایک حویلی کے لیے ملا ہے، ایک لیپا کے لیے ملا ہے. حویلی بھی ہماری ہے، لیپا بھی ہمارا ہے، پورا آزاد کشمیر ہمارا. ابھی اس پلیٹ فارم سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ مظفر آباد میں بھی ہونا چاہیے. مظفر آباد آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر وزیر اعظم پاکستان کو کہا جائے گا تو الحمدللہ وہ اس پہ عمل کریں گے. انہیں کام کرنے کا شوق ہے. ہم سیاست سے بالا تر جی 25 کو آ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان سے ملاقات کریں اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. وہ جب کہیں گے کہ آزاد کشمیر کا کیپٹل، دیکھیں نیلم ضلع میں ہو گیا، آپ کا جیلم ویلی میں بھی ہو گیا، لیپا سے مطلب ہے جیلم ویلی، تو مظفر آباد میں بھی ہو جائے اور ہونا چاہیے. رقبے اور آبادی کے اعتبار سے مظفر آباد ڈویژن جو ہے وہ رقبہ بھی سب سے بڑا ہے ہمارا اور آبادی بھی اس ڈویژن کی سب سے زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کا اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے 2-2.5 سالوں میں مسائل آئے اس خطے میں. ہمارا اس خطے میں ہمارے ساتھ جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت ہے، انڈیا ہے، اس نے بہت ساری چالاکیاں کی، بہت ساری ہمارے اوپر جنگ مسلط کی، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ پاک فوج نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا اور حکومت نے بھی دیا اور آزاد کشمیر کی عوام بھی ایک پیج پہ کھڑی ہوئی. اس پہ میں اپنے پاک فوج کے آرمی چیف جو ہے سپہ سالار انہیں، وزیر اعظم پاکستان اور آزاد کشمیر کی جملہ جتنی بھی ہماری قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک پیج پہ کھڑے ہوئے، آپ اپنی فوج کے ساتھ تھے تو آپ کو کامیابی ملی. آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہے. یہ آزاد کشمیر اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں نا تھوڑا سا چھوٹی بات ہوگی. اب آپ دنیا میں جا رہے ہیں. ابھی سعودی عرب کے ساتھ اتنا بڑا ایک آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور اس میں بھی میرے لیے یہ بات بڑی خوشی کی ہے کہ تیمیمی گروپ کے چیئرمین سردار الیاس خان صاحب، انہوں نے 2 پروجیکٹ آپ کو آزاد کشمیر کے لیے دیے. جو وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے بعد، آرمی چیف سے ملاقات کے بعد، جو آپ کا جاگراں فیز 4 ہے اس کی فنڈنگ بھی سعودی عرب نے کی ہے. جو تیمیمی گروپ ہے اس میں وہ انوالو ہے. ایک پروجیکٹ انہوں نے شونڈر والا اور دیا ہے اور اس دن ان کے داماد فوت ہوئے تھے تو ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے میں نے اور پروجیکٹ کچھ کیے ہوئے. ابھی میری گزارش یہ ہے اپنی حکومت سے، اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ اگر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر باڈیز جو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ بنا تھا اس وقت وابٹا نے اس سے سائن کیا اور وابٹا کی ذمہ داری ہے. اگر کچھ غفلت ہو چکی ہے جس میں ہماری بیوروکریسی، ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ بھی قصوروار ہے، جو گزر گیا وہ تو واپس نہیں آتا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ پروجیکٹ ایسے لیں. ابھی وفاق آپ کے اوپر بڑا مہربان ہے اور وفاق کے اندر جو ٹیم ہے وہ تعمیر و ترقی کو پسند کرتی ہے. اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا. یہ لوہار گلی ٹنڈل ہے، اگر اس کے لیے آپ میں تو آپ سے گزارش کروں گا میڈیا کے اپنے دوستوں سے کہ آپ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں. ٹریٹمنٹ پلانٹ، واٹر باڈیز اور لوہار گلی ٹنڈل اور اس شہر کے اندر آپ کے لیے جی کوڑی ہے، لیپا ٹنڈل ہے، میں جتنے بھی پروجیکٹ آپ کے آ سکتے ہیں اور پیسے کی میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی حیثیت جو ہے نا اس وقت وہ بہت اوپر ہو گئی ہے. آزاد کشمیر اس وقت پورے دنیا میں جانا جاتا ہے. اس جنگ کے بعد تو
خصوصی طور پہ آپ کی طرف جو ہے توجہ ہے. دوسرا پھر ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے، مقبوضہ کشمیر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ہے، تو ہمیں ان سے بڑھ کے جو ہے تعمیر و ترقی کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کو خوشحالی دینی چاہیے. ماضی میں بھی وفاقی حکومت نے آپ کو سستی بجلی کے لیے پیکیج دیا، اس میں بھی ہم وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہے پائپ لائن میں ہیں، اور جہاں کوئی رکاوٹ ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں تو آزاد کشمیر کی عوام کی تعمیر و ترقی چاہیے. ہمیں آزاد کشمیر کی عوام کو کیا عزت اور وقار چاہیے. آپ کالے سے، پیلے سے، نیلے سے، جس سے مرضی ایگریمنٹ کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھائی کی ہم تعریف بھی کریں گے، اچھائی کی ہم سپورٹ بھی کریں گے، لیکن جہاں کچھ شر پسندی ہے اسے دور کرنا چاہیے. یہ خطہ، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. اگر یہ قائم دائم ہے تو ہم قائم دائم ہیں. ہمارے پیچھے ایک اسلامی ایٹمی پاکستان نہ ہو تو شاید ہماری پوزیشن تھوڑی سی چینج ہو. یہ ساری باتیں جو ہے شاید میں اتنی اچھی ترتیب سے نہ کر سکا ہوں. آپ نے اس کو اچھی ترتیب سے آگے پریس اور میڈیا میں، اچھا وہ اس میں میرے پاس تھوڑی سی معلومات ہے. کچھ تھوڑے سے ایشو ہیں، ان کے قانونی طور پہ ایشوز ہے، وہ سالو کرنے کو لگی ہوئی ہے وفاقی حکومت کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. وہ سی پیک کا کچھ آپ کا ایشو ہے کہ متنازع علاقے میں سی پیک جو ہے اس کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، وہ چائنا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں غیر سیاسی بات کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اور کچھ ان کا جو سیاست ہے، جو ایشوز ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن تعمیر و ترقی کے اعتبار سے انہوں نے کبھی بھی، آپ دیکھیں نا، اب یہ چھوٹا سا ہمارا پروجیکٹ تھا فلائی اوور کا، یہ کئی سالوں سے 5 سال ہو گئے نہیں ہو سکا. تو یہ جو آپ کا پنڈی کے راستے میں جو آتا ہے باراکاؤ والا، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. لاہور جائیں آپ، اسلام آباد جائیں آپ، انہیں شوق ہے، اور کام کوئی بھی آپ کا شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ تو کل میں نے کہیں دیکھا ہے کہ اس کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی ڈیزائن ہے. یہ بڑی زیادتی ہے، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہیں. پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی آپ کی بڑھ رہی ہے، ہارٹ کا پرابلم آپ کا بڑھ رہا ہے. جو ہاسپٹل آپ کا نیچے فنکشنل ہوا تھا اس کی جو ہے زوبوں والی ہے. سی ایم ایچ کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کی مشین نہیں ہے. یہ اصل میں ملی ہوئی بقت ہے یہ ساری، کہ پرائیویٹ سیکٹر میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، کمیشن ملتے ہیں، اندر والی مشینیں ٹھیک ہوتی ہیں. کوئی وی آئی پی آ جائے تو اس کا جو ہے ایم آئی آئی بھی ہوتی ہے، اس کی سٹی اسکین بھی ہوتی ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس طرح کی چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ آپ کی بنیادی ہے، سیکورٹی، ان چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ دیں گے. دیکھیں ایک صحت کارڈ تو میرے خیال میں اوکے ہے نا، وہ تو معذرت کے ساتھ وہ ویسے ہی انہوں نے روکا ہوا ہے. صحت کارڈ بھی اوکے ہے، اور آپ کا جو بلا سود قرضہ ہے نوجوانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، یہ بھی اوکے ہے. ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے، انڈسٹری والوں نے فارم بھی چھپوا لیے ہیں. چیزوں کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا سابقہ دور میں، تو نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کو فوراً کر دیں تاکہ اس کے ثمرات جو ہے متعلقہ لوگوں تک پہنچے. میرے خیال میں میری بات مکمل ہو گئی ہے. میرے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اگر یہ مرزمان صاحب باڑے کے پریزیڈنٹ ہے، مرزمان اوان صاحب وہاں سے تشریف لائے، اشفاق خان ترین صاحب ہمارے بڑے اہم تاجر جوائنٹ کمیٹی کے، جتنے بھی جملہ احباب اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. میجر صاحب کا تعارف ہوگا آپ کو، سہیل صاحب نیچے بینک روڈ پہ، ان کا ماشاءاللہ کاروبار ہے، اچھے بزنس مین ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. آج سے تاجر جوائنٹ کمیٹی بحال ہوگی جی. ایک تو یہ خبر ہے. دوسرا یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. ایک بات بھول گیا، آرم بھائی کو دیکھ کے یاد آئی ہے، سرکلر روڈ یہ انتہائی ضروری ہے. اس شہر کا سب سے بڑا کاروباری مرکز مدینہ مارکیٹ، وہاں پبلک ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے. وہاں سرکلر روڈ جو ہے نا، میں پی ایم صاحب کو آج کسی جگہ پہ ہماری ملاقات ہے، حنیف وان صاحب کے گھر تشریف لائیں گے دعا کرنے کے لیے. میں انہیں کہوں گا جی کہ آپ مدینہ مارکیٹ آئیں. وہاں کے رہائشیوں کا، وہاں کے تاجران کا مشترکہ مطالبہ ہے، کیونکہ گھرز کالج سے جب آپ اندر آتے ہیں تو وہاں ہزاریں دکانیں بھی ہیں، ہزاروں گھر بھی ہیں، تو وہاں واپسی کا راستہ ہی نہیں. منظور شدہ ہے، اگر اس شکل میں نہیں بنا سکتے آپ، دو رویہ نہیں بنا سکتے، بجٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو سنگل پٹی بنائیں. یہ زید امین صاحب کے گھر سے تھوڑا سا آگے جائیں، شوکت گنائی صاحب کے گھر سے نیچے سیڑھیوں کی طرف نکالیں، کوئی بڑا بجٹ بھی نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا پریشر. اچھا دوسرا جی، اس شہر کے اندر جو ہے غیر قانونی اڈے جتنے بھی ہیں ان ساروں کو ایڈریس کریں. مثال کے طور پہ نہ دیکھیں، اب اپر اڈا ہے،
وہاں آپ جائیں تو 100 سوزوکی ہے، وہاں 2 سوزوکیاں لگائیں نا، 98 سوزوکی آپ کے اوپر ہو، جب وہ 2 چلی جائیں تو پھر آ جائیں. اسی طرح جو نیچے آپ کا فلائی اوور ہے اس کے نیچے آپ کے کیری ڈبے آ گئے، اس میں سوزوکیاں آ گئی. یہ نہیں کہتے ہم ختم کریں، کیونکہ آپ کے پاس اگلا آپشن نہیں ہے. قانون پہ عمل درآمد کرائیں اور ان لوگوں کو کہیں جی یہاں 1-1 2-2 آپ کھڑا کریں، جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی زندگی گزارنے دیں، عام شہریوں کو بھی اور تاجران کو بالخصوص. وہ جو لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پارکنگ جو ہے وہاں پڑی ہوئی ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہم انتظامیہ سے مل کے کریں گے. ابھی یہ جو بڑی بڑی باتیں کی ہیں ہم نے، اس پہ اگر وزیر اعظم صاحب عمل درآمد کریں تو الحمدللہ یہ ان کے 7-8 ماہ جو ہے یہ ان کے والد صاحب جس طرح دبنگ آدمی تھے ان کو یاد ہوگا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے بزرگ بنے سپیکر 1996 والی اسمبلی میں، تو ان کے والد صاحب محترم راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب کے حق میں 26 جولائی کو ایک ہی تنظیم ہوتی تھی مدینہ مارکیٹ کی، وہ میں نے شٹر ڈاؤن کی تھی. مسلم کانفرنس ان کی اتحادی تھی، بیرسٹر سلطان محمود وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف انہوں نے اس شہر میں احتجاج کیا تھا اور ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا. اور یہ خود بھی ہمیں اچھا گمان اور اچھی امید رکھنی چاہیے، نوجوان آدمی ہیں، اس شہر کی بہتری کے لیے بہتر اقدامات کریں گے. سیاست سب کی اپنی اپنی ہے، لیکن یہ شہر ہمارا ہے. اس شہر کے بے روزگار جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے اسپیشلی، کیونکہ جب آپ کسی کو انگیج نہیں کریں گے تو بے راروی کا شکار ہوں گے، فرسٹریشن کا شکار ہوں گے. ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تمبر کے ڈنڈے نہیں دینے، ہم نے اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں لے کے جانا ہے، انہیں باعزت باوقار جو ہے روزگار دینا ہے. ہم نے لوگوں کے بچوں کو مروانا نہیں ہے، ہم نے لوگوں کے بچوں کو جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح ہم نے لوگوں کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے تو کل قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے یہ ظلم ہوا، آپ کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی. ہمیں اللہ پاک ان خرابیوں سے دور رکھے اور جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.